تقریباً 12:30 بجے یہ تمام کمانڈوز اس گھر میں داخل ہوا ہے۔ گراؤنڈ فلور کو کلیئر کرنے کے بعد پہلی منزل پر انہیں فائرنگ کا سامنا کرنا پڑا، مگر گرینیڈز کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے موقع نہ دیتے ہوئے انہوں نے اگلے بندے کو ہلاک کر دیا۔ 30 نومبر 2001 سے 17 دسمبر 2001 تک چلنے والا یہ اس سرچ آپریشن میں جرمنی اور برٹن کی یونائٹڈ ایئر فورس نے بھی حصہ لیا اور ایئر سٹرائک سے پہاڑوں کو تباہ کر دیا۔ یہ دن تھا 11 ستمبر 2001 جب امریکہ کی تاریخ کا سب سے سیاہ باب لکھا گیا۔ اس دن امریکہ کے 4 بڑے شہروں نیو یارک، شینکس ویلی، واشنگٹن ڈی سی اور پنسلوانیا میں ٹیرورسٹ اٹیکس ہوئے۔ ایک کے بعد ایک ہونے والے حملے نے پورے امریکہ کو بکھلا کر رکھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 ہوائی جہاز پینٹاگون اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے آ کر ٹکرائے۔ 4 ہائی جیک کیے گئے جہازوں میں سے 3 اس بلڈنگ میں لگ کر تباہ ہوئے، جس کی وجہ سے ہزاروں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا اور چوتھا جہاز اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی پنسلوانیا میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس دن امریکہ میں اس قدر خوف تھا کہ اس وقت کے صدر جارج ڈبلیو بش کو ایئر باؤنڈ کر دیا گیا، کیونکہ اس وقت امریکہ کی زمین کا کوئی بھی حصہ سیف نہیں تھا۔ اتنی قیمتی جانوں کے ضیاع کے بعد اور امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور فورسز پر اٹھنے والے سوالات ایسے تھے جنہوں نے امریکہ کو اس حملے کے ماسٹر مائنڈ کو ڈھونڈ نکالنے اور اسے نشان عبرت بنانے پر مجبور کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ کیسے امریکہ اس حملے کے ماسٹر مائنڈ تک پہنچا اور کس طرح اسے ختم کیا گیا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، جیسے ہی حملوں کا سلسلہ رکا، امریکہ کی گورنمنٹ کی شک کی سوئی چاروں طرف گھومنے شروع ہوئی۔ اس شک کی لسٹ میں عراق، سوڈان اور افغانستان کا نام سامنے لایا گیا۔ اس وقت عراق کے صدر صدام حسین پر بھی امریکہ کا شک گیا، مگر جلد ہی القاعدہ نے اس حملے کی ذمہ داری اٹھا لی اور امریکہ کو بنا کسی محنت کے ماسٹر مائنڈ بھی مل گیا، جو کہ اس وقت القاعدہ کو لیڈ کر رہا تھا، اور وہ تھا اسامہ بن لادن۔ اس کے بعد امریکہ کا سب سے پہلا مشن اسامہ بن لادن کو زندہ یا مردہ حاصل کرنا تھا، جس کے لیے انہوں نے $25 ملین کا انعام تک رکھ دیا تھا، مگر اس بدلے کو پورا ہوتے ہوتے 10 سال کا عرصہ لگ گیا۔ اس پیچیدہ معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمارا ماضی میں جانا ضروری ہے، جہاں سے اس تمام معاملے کا آغاز ہوا۔ دوستو، اس تمام معاملے کی شروعات 1979 میں ہوئی، جب امریکہ نے USSR کو افغانستان سے ہٹانے کے لیے وہاں مقیم مجاہدین فائٹرز کو سپورٹ کرنا شروع کیا، جن میں اسامہ بن لادن بھی شامل تھا، جو کہ آگے جا کر امریکہ کے لیے سب سے بڑا سبق بننے جا رہا تھا۔ اسامہ بن لادن سعودی عرب کے امیر ترین گھرانے میں پیدا ہوا اور اچھی تعلیم بھی حاصل کی۔ دینی تعلیم ملنے کی وجہ سے وہ امریکہ اور باقی انگلش کنٹریز کو اسلام کا دشمن سمجھتا تھا۔ اسرائیل فلسطین وار میں امریکہ کی اسرائیل کے لیے سپورٹ اور 1990 میں عراق پر ہونے والے حملوں نے اس نفرت کو مزید ہوا دی اور اسامہ بن لادن ایک اسلام ایکسٹریمسٹ گروپ سے جا جڑا۔ 1979 میں USSR کو افغانستان سے نکالنے کے لیے امریکہ نے ہی ان مجاہدین کو فائنینشیل اور ویپن سپورٹ فراہم کی۔ امریکہ کو لگا کہ یہ گروپ صرف USSR کے خلاف ہیں، مگر اسامہ بن لادن نے امریکہ سے کھلی دشمنی کا اعلان کر کے 1998 میں یہ فتویٰ بھی جاری کیا کہ جہاں کہیں بھی کوئی امریکی شہری نظر آئے اسے مار دیا جائے۔ 9/11 کے اٹیک کے بعد اسامہ بن لادن نے لیٹر ٹو امریکن پیپل نامی خط لکھا، جس میں بتایا کہ امریکہ ہر اینٹی اسلامک کام کو سپورٹ کرتا ہے، اس کے لیے اسے سزا دینی ضروری ہے۔ اس خط میں اسامہ بن لادن نے بہت سے ایسے تاریخی واقعات کا ذکر بھی کیا جس میں مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کی گئی۔ ان تمام واقعات کی وجہ سے بڑھتی نفرت آخر کار 9/11 کے حملے کی صورت میں سامنے آئی۔ دوستو، اب باری تھی اسامہ بن لادن کو ڈھونڈ کر اس سے بدلہ لینے کی، جس کے لیے امریکہ کی سرکار نے افغانستان میں طالبان حکومت سے اسامہ بن لادن کی ڈیمانڈ کی، مگر طالبان نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ جب امریکہ کو کوئی بھی راستہ نظر نہیں آیا تو اس نے مختلف ملکوں کی افواج اور نیٹو کو ملا کر گلوبل وار آن ٹیررزم کی شروعات کر کے افغانستان پر حملے شروع کر دیے۔ اس کے علاوہ امریکہ کی فوج نے الگ سے سرچ آپریشن بھی شروع کیا، مگر ان کے ہاتھ کوئی کامیابی نہیں آئی۔ کچھ ہی عرصے بعد امریکہ کو یہ انفارمیشن ملی کہ اسامہ بن لادن پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر موجود تورا بورا نامی پہاڑوں میں چھپا ہے۔ بنا کوئی وقت ضائع کیے امریکی فوج نے اس جگہ پر حملہ کیا، جو کہ افغانستان وار کا سب سے اہم ملٹری انگیجمنٹ تھا۔ 30 نومبر 2001 سے 17 دسمبر 2001 تک چلنے والا یہ اس سرچ آپریشن میں جرمنی اور برٹن کی یونائٹڈ ایئر فورس نے بھی حصہ لیا
اور ایئر اسٹرائک سے پہاڑوں کو تباہ کر دیا۔ 1 مہینہ اور 17 دن چلنے والا یہ آپریشن بھی بنا کسی کامیابی کے ختم ہو گیا کیونکہ انہیں اسامہ بن لادن نہیں ملا تھا۔ دوستو اس آپریشن کے بعد بھی کچھ عرصے بعد امریکہ نے اسامہ بن لادن کی کھوج جاری رکھی مگر کئی سالوں تک صرف ناکامیوں کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ 2009 میں امریکہ میں الیکشن ہوئے اور باراک اوباما نے صدر منتخب ہوئے۔ مشن بن لادن کو مزید تیز کرنے کا حکم دیا۔ یہ مشن اس نئی حکومت کے لیے ٹاپ پرائورٹی بن چکا تھا۔ کچھ عرصے بعد کیوبا کے گوانتانامو بے کے ڈیٹینیز کے ذریعے اسامہ بن لادن کے کوریئر کا پتہ چلا جس کا نام ابو احمد الکویتی تھا۔ 2007 تک مزید تفتیش پر اس کا نام ابراہیم سید سامنے آیا اور CIA نے اس پر گہری نظریں جما لیں۔ 2 سال گزرنے کے بعد 2009 میں CIA کے ہاتھ اس کا ایڈریس لگا جو کہ ایبٹ آباد پاکستان کا تھا، مگر اسی سال امریکن انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ ایک اور حادثہ پیش آیا جب افغانستان کے علاقے خوست میں موجود USA بیس کیمپ کے پاس ایک سوسائڈ بمپر نے خود کو بلاسٹ کر لیا جس کے نتیجے میں 7 CIA ممبرز ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے نے امریکہ کے صبر کا بند توڑ دیا اور انہوں نے مشن بن لادن کو مزید تیز کر دیا۔ اسامہ بن لادن کے جس کوریئر کا سراغ انہیں ملنا تھا اسے 2 سال تک اچھے سے پرکھا اور سمجھا گیا اور اس کے ہر عمل پر خاص نظر رکھی گئی۔ اس سے CIA کو یہ معلومات ملی کہ وہ اکثر ایبٹ آباد میں موجود ایک سیف کمپاؤنڈ گھر میں آتا جاتا ہے۔ اس گھر کی بناوٹ اور سیٹلائٹ امیج کو اسٹڈی کرنے کے بعد یہی سراغ لگایا گیا کہ یہ گھر بن لادن کو چھپانے کے لیے بنایا گیا ہے جس میں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے، مگر صرف انفارمیشن کی بنیاد پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا تھا۔ پختہ ثبوت حاصل کرنے کے لیے CIA نے نیا حل نکالا اور ایک پاکستانی ڈاکٹر شکیل افریدی کو کچھ نرسوں کو ویکسینیشن کے بہانے اس گھر میں جانے کو کہا جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے وہاں کون رہتا ہے اور خون کے سیمپل سے DNA بھی میچ کیا جائے۔ ڈاکٹر شکیل افریدی نے اس تمام معاملے میں CIA کو کتنی انفارمیشن دی یہ تو کوئی نہیں جانتا، مگر اسامہ بن لادن کی ڈیتھ کے بعد ڈاکٹر شکیل کو CIA کی مدد کرنے پر پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کی طرف سے 33 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ دوستو وہ دن بھی آ گیا جب امریکہ کو بے صبری سے انتظار تھا۔ 1 مئی 2011 کو صدر اوباما کی پرمیشن کے ساتھ امریکن فورسز تمام تر تیاری کے ساتھ پاکستان کی طرف روانہ ہوئی۔ اس آپریشن کے لیے 2 بلیک ہاک UH-60 ہیلی کاپٹرز اور 6 نیوی سیل ٹیمز کے 23 بیسٹ کمانڈوز، ایک پاکستانی ٹرانسلیٹر اور ایک ملٹری ڈاگ کائرو کو شامل کیا گیا۔ 1 مئی 2011 کو رات 10:30 بجے دونوں ہیلی کاپٹرز نے افغانستان کے جلال آباد شہر سے پاکستان میں ایبٹ آباد جانے کے لیے اڑان بھری۔ امریکی صدر اوباما اور CIA ڈائریکٹر لیون پنیٹا اس آپریشن کو لائیو دیکھ رہے تھے۔ تقریباً 12:30 بجے یہ تمام کمانڈوز اس گھر میں داخل ہوئے۔ گراؤنڈ فلور کو کلیئر کرنے کے بعد پہلی منزل پر انہیں فائرنگ کا سامنا کرنا پڑا، مگر گرینیڈز کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے موقع نہ دیتے ہوئے انہوں نے اگلے بندے کو ہلاک کر دیا۔ اس گراؤنڈ فلور پر ہونے والی پہلی جھڑپ میں اسامہ بن لادن کے ایک کوریئر ابرار اور اس کی بیوی بشرا کو مار دیا گیا اور پھر الکویتی کو بھی ختم کر دیا گیا۔ تیسری منزل پر اسامہ بن لادن بچوں اور بیوی کے ساتھ موجود تھا۔ تیسری منزل پر کمانڈوز اور اسامہ بن لادن کا آمنا سامنا ہوا اور کمانڈوز نے اسے بھی ختم کر دیا۔ ڈیڈ باڈی کے ساتھ اسے افغانستان لے کر روانہ ہو گئے۔ اگلی صبح باراک اوباما نے اپنے خطاب میں یہ خبر عوام کو دی۔ اس آپریشن کے 4 دن بعد 6 مئی کو القاعدہ نے بھی اپنی ویب سائٹ پر اسامہ بن لادن کی موت کی تصدیق کر دی اور بدلہ لینے کا وعدہ بھی کیا۔ انفارمیشن کے مطابق اسامہ بن لادن کی ڈیڈ باڈی کو سمندر میں پھینک دیا گیا اور یہ قصہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ اسی امید کے ساتھ یہ ویڈیو آپ کو دلچسپ معلوم ہوئی ہوگی۔ اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔